नाज़रीन आदाब, एक बार फिर मैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे यकीन है कि आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ देख करके उर्दू पढ़ने और लिखने और अपनी ज़बान को बेहतर बनाने का अमल लगातार कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम यूपी उर्दू एकेडमी की एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं खा उनका ताल्लुक़ उम्र के किसी भी हिस्से से हो, उन सब तक उर्दू लिखना और पढ़ना उनको सिखाना है, उनकी ज़बान को बेहतर बनाना है। नाज़रीन, आप यकीन करिए कि अगर आप एक बार उर्दू लिखना और पढ़ना और रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू है उसमें उसको सीखना इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप उर्दू में जो मक़नातीसी क़ुव्वत है उसके हिसार से ख़ुद को बचा नहीं पाएंगे। तो नाज़रीन, यही वजह है कि बहुत मुतअद्दिद शायरों ने उर्दू ज़बान में जो नज़ाकत है, जो तहज़ीब है, जो सलीक़ा है, जो शीरनी है, उसको बयान करने के लिए अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार जो है वो हमेशा किया है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक शेर है कि शहदो शक्कर से मीठी उर्दू ज़बां हमारी, शहदो शक्कर से मीठी उर्दू ज़बां हमारी, बोले से जिसके हो मीठी ज़बां हमारी। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने हुरूफ़ तहाजी का 22वां हर्फ तोय से बनने वाले कुछ अल्फाज आपको लिख करके सिखाए थे और उससे तफसील से बात की थी। आज हम उर्दू हुरूफ़ तहाजी का 24वां हर्फ ज़ोए के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आपको उसे अल्फाज मुख्तलिफ बनने वाले लिख करके सिखाए जाएंगे और अगर वक्त हुआ तो फिर हम आइन पर भी बात करेंगे। तो हम जो है ज़ोए से के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये ज़ोए है ना, और जो पिछली बार तोय, लेकिन ये ज़ोए। अब ज़ोए जो है, अब देखिए कि इसको जब हम बिल्कुल हिंदी में लिखेंगे तो देखिए हिंदी में क्योंकि जा है तो जब हम इस पे बिंदु आप इसको कह सकते हैं या जो भी कहिए आप, नुक्ता कह दीजिए या बिंदी कह दीजिए, तो जब हम ज़ोए ऐसे लिखेंगे तो ये ज़ की आवाज देगा, है ना। और अगर हम इससे बिंदी हटा देंगे तो ये जोए हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ोए। इसी तरह से जब हम अंग्रेजी में रोमन में लिखेंगे इसको तो हम ज़ोए लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में चाहे जे की आवाज हो, चाहे आपकी जाल की आवाज हो, चाहे आपकी ज़्वाद की आवाज हो और चाहे ये ज़ोए की आवाज हो, सबको हम जेड से लिखते हैं ना। और हिंदी में हम ये लगा करके लिखते हैं, जे के नीचे बिंदी लगा करके, तो ज़ोए। और अगर हमें, ये तो एक हर्फ है ज़ोए, और अगर हमें इसको एक लफ्ज के तौर पर लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखिए। अच्छा, ज़्वाद और तोय जो है वो हमेशा इसी शक्ल में आपको मिलेगा और बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। ये कोई भी इनसे लफ्ज शुरू होगा तो ये पूरा आएगा, है ना। तो ज़ोए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ो ए, और अलिफ हटा करके, क्योंकि हमजा जब हम लगा देते हैं तो वो भी ए का काम करता है, तो हम उसको ज़ोए ऐसे भी। तो ये सारे तरीके सही हैं, है ना। हिंदी में ऐसे, रोमन में ऐसे लिखा जाएगा और उर्दू में जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और मुझे आपको ये बतानी है कि हमेशा से ये एक बात जहन में आती है कि जो मतलब उर्दू वाले तो आसानी से समझ लेते हैं कि कहाँ पे जे इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे जाल है और कहाँ पे ज़्वाद है और कहाँ पे ज़ोए है ना। लेकिन हिंदी में ज़रा समझना उसको मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम जहाँ ज़ोए का इस्तेमाल करना, जे का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि जेड का इस्तेमाल करना होता है, वहाँ हम जे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जेड के बजाय अंग्रेजी में हम जे का इस्तेमाल कर लेते हैं और हिंदी में जो है हम ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि उर्दू में हम जीम का इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बताती हूँ, और वो कानों को ना बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि देखिए उसको आसानी से ये समझिए, जहां पर जैसे जाल, ज़ोए, अब आपको एक लग रहा है ना यहाँ तालू से जो है आपकी आवाज लग रही है, ज़ोए, जे, ज़्वाद, ज़ोए, है ना। तो ये वाली जितनी भी आवाजें हैं ये हम जा पे नीचे बिंदी लगा करके निकालेंगे और ये जेड से लिखेंगे, ठीक है। ये जो चारों लफ्ज मेरे, ये जे, जाल, ज़्वाद और आपका ये हो गया ज़ोए।
اچھا زوئے جو ہے ایک ایسا حرف ہے جس کی جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں ملتی ہے، وہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی میں یہ پائی جاتی ہے. اچھا چونکہ وہاں پہ تو کیونکہ مخرج سے چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور اردو میں اس طرح کا ہے نہیں، بس آپ کا یہ بہت ایک معمولی سا فرق ہے، بہت خفیف سا فرق ہے کہ زے، زال، زوئے اس طرح. لیکن ہم کرتے کیا ہیں، جب یہ سمجھیے ان لیٹرز کی یہ آپس میں اس طرح سے سمجھیے کہ دوستی ہے. یہ آسانی سے اگر ہم زمانہ کہیں گے، ذات کہیں گے، ہے نا، یا ظاہر کہیں گے، یا یہ زوا سے ظاہر کہیں گے، اس سے ضد کہیں گے، تو کم و بیش بہت معمولی سا فرق ہے، ایک سے نکل رہا ہے. لیکن جب ہم، حالانکہ جیم جو ہے وہ اسی کے آس پاس ہے، لیکن جب جیم اس میں شامل ہو جاتا ہے نا اور ہم ریپلیس کرتے ہیں جیم کو ان چاروں سے، تو وہاں بہت ہی برا مطلب آپ کی ایک کانوں کو جو ہے وہ ناگوار لگتا ہے اور بہت بھدا معلوم ہوتا ہے. دیکھیے اب میں آپ کو کچھ مثال بتاتی ہوں. جیسے ہم کیا کرتے ہیں، جو صحیح اردو بولنا نہیں جانتے ہیں یا جن کو نہیں معلوم ہے جیم اور زے کا جو فرق ہے، جب ہم زمانہ، دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہے، لیکن اکثر ہم کرتے کیا ہیں، ہم یہاں بول دیتے ہیں جمانہ اکثر، تو یہ جمانہ ہم بول دیتے ہیں جیم سے، تو کتنا مطلب برا لگ رہا ہے نا سننے میں. تو یہ تو آپس میں دو دوست ہے، چل جائے گا، لیکن یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کا اینٹی ہے، مخالف ہے. اور یہ جمانہ ایک دم، جہاں آپ نے جمانہ کہا تو یہ سمجھیے کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے کانوں میں جو ہے ایک دم مطلب ایک بدمزگی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے جیسے آپ نے زندگی، زندگی کتنا خوبصورت لفظ ہے، دیکھیے زندگی، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں زندگی. اب زندگی کہہ رہے ہیں وہ، یعنی کہ وہ یہ لکھ رہا ہے نا، یعنی کہ وہ زے کو انہوں نے جیم میں بدل دیا، اور جہاں پہ ہمیں یہ بندی لگانی تھی یہاں جے میں بدل دیا، اور ہم نے زیڈ کا استعمال نہ کر کے ہم نے کیسے لکھا، کر ہم اس کو لکھیں گے ایسے زندگی، جبکہ یہ اصل ہے ایسے زندگی. تو یہ فرق، اچھا اردو میں کیونکہ ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ آپ کو مطالعے سے آئے گی چیزیں. آپ جتنا پڑھیں گے اور جتنا آپ کو مطلب رائٹنگ، آپ کتابوں کو پڑھیں گے، آپ کا مطالعہ جیسے جیسے وسیع ہوتا جائے گا، تو آپ جو ہے وہ زے والے جو الفاظ ہیں بننے والے اس کو سیکھیں گے، زال سے سیکھیں گے، زوا سے سیکھیں گے، زو سے سیکھیں گے. ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی ایسا نسخہ کیمیا ہے یا کوئی آپ کو تھالی میں سجا کر کے پیش کر دیا جائے کہ بھیا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور ایسے ہوگا. یہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو مطالعے سے آئیں گی چیزیں. بس آپ یہ فرق سمجھیے کہ جہاں بھی آپ نے زیڈ بولنا ہے وہاں پہ آپ ان چاروں میں یہی استعمال ہوگا. دیکھیے جیسے زمانہ ہم جب لکھیں گے، جیسے ہم نے زندگی لکھا، اب ہم اس سے دیکھتے ہیں ذات ہم لکھتے ہیں، بہت ہی کامن ہے یہ ذات لفظ، اور ہم اس کو کیا بولتے ہیں، جات. اکثر دیکھیے آپ نے سنا ہوگا ہم ذات نہیں کہہ کر کے، جبکہ ہمیں یہ زیڈ سے لکھنا ہے ذات، لیکن ہم کرتے کیا ہے، ہم اس کو جے میں بدل دیتے ہیں اور ہم لکھ دیتے ہیں جات، ہے نا. تو اسی طرح سے جیسے یہ زواد ہے تو ہم ضد کہتے ہیں، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جد مت کرو. تو یہ بہت کامن سی ایک مسٹیک ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. بس آپ آسانی کے لیے یہ سمجھیے کہ یہ والے جتنے زے، زال، زواد اور زوئے، یہ سب زیڈ سے لکھے جائیں گے اور جے کے نیچے ان پہ بندی لگا کر کے ہم لکھیں گے، تو آپ کا مقصد حل ہو جائے گا. اردو میں بھلے ہی آپ لکھنے میں غلطی کر دیں، لیکن جب آپ ایک بار اس کانسیپٹ کو سمجھ جائیں گے، تو اگر آپ کسی کو میسج ٹائپ کریں گے رومن میں تو آپ اس کو آسانی سے زیڈ سے میں لکھیں گے. آپ جب زمانہ لکھیں گے یا زندگی کے بارے میں لکھیں گے تو آپ اس کو زیڈ سے لکھیں گے. اور اگر آپ ہندی میں کسی کو میسج بھیج رہے ہیں اور آپ کو یہ فرق اب معلوم ہو گیا ہے، تو آپ جے کے نیچے یہ لگا کر کے بھیجیں گے، ہے نا، تو وہ آپ کا بالکل صحیح مفہوم ہو جائے گا. یہ اردو میں تو آپ کو مطالعے سے بھی چیزیں آئیں گی. اچھا پچھلی ویڈیو میں جب میں توئے سے آپ لوگوں کو پڑھا رہی تھی تو اس وقت جو ہے ایک لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا، طبیعت، بالکل لاسٹ، اور کسی نے بھی دیکھ کر یہ کامنٹ نہیں کیا. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے جو ہے نا آئین بعد میں اس میں لگا دیا تھا، جبکہ وہ ایسے لکھا جائے گا، تے، بے، یہ، آئین اور تے. تو یہ صحیح لفظ ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیجیے گا. ہے یہ 5 حرفی ہی، بس آئین جو ہے وہ ادھر
مطلب میں نے پہلے لگا دیا تھا، اور جبکہ ایسے اس کو ہونا ہے نا. طبیعت وہ یہ والا صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ٹھیک کر لیجیے گا. اچھا ایک چیز اور آپ سے یہ کہنی ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز اس کو اسکپ کر کے مت دیکھا کریے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیچ بیچ میں سے اس کو چھوڑتے رہتے ہیں اور اسکرول کر کے اس کو دیکھ لیا ہے اور ایسے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ایسی آ جائیں کہ کچھ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہوں وہ چیزیں، تو پھر وہ ان کو سرا پکڑنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں ڈسکس ہو بیچ میں جو آپ کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہو، اور آپ اس کو اپنی بعد میں جو ہے اپنی گفتگو میں، یا پھر وہ آپ کے کبھی کام آ سکتی ہے چیز، تو اس کو ذرا سا رک رک کر کے اور ٹھہر کر کے دیکھیے. چونکہ میں یہاں آپ کو الفاظ لکھنا سکھا رہی ہوں، لیکن میں آپ کو میننگ اس لیے بتاتی ہوں اس کے معنی، تاکہ آپ اس کو اپنی گفتگو میں استعمال کر پائیں. چیزوں کو صرف سکھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے اس کو بولنا بھی سیکھیں. اچھا تو چلیے کچھ الفاظ جو ہے وہ اس سے دیکھ لیتے ہیں، زور سے بننے والے. پہلا جو لفظ لکھا ہے وہ ہے ظرف. تو ظرف جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب تک آپ یہ سمجھ بھی چکے ہیں اچھی طرح سے کہ اگر یہ 3 حرف یہاں لکھے ہوئے ہیں، زوئے، رے اور فے، ظرف، تو یہ 3 حرف یہ ہو گیا کیونکہ اس میں 3 جو لفظ ہیں وہ 3 حرف استعمال ہوئے ہیں. اور جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے تو یہ آ جائے ظرف. ظرف کہتے ہیں برتن کو. ٹھیک ہے، ظروف برتن کی جمع. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جو الفاظ یہاں پہ لکھتی ہوں اور اس کا مطلب آپ کو بتاتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب صرف وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. مجھے لکھتے ہوئے جو یاد آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، تو ہمیں وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہاں استعمال ہوا ہے اور اس کے کوئی دوسرے معنی کیا ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو جو معنی ہے اس کی تمام جو تہیں ہیں وہ آپ کے سامنے کھول سکوں یا ان کو بیان کر سکوں. تو جو سامنے کا مطلب مجھے نظر آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ظرف. اب یہ دیکھیے ظلم. اب یہاں جلم نہیں کہنا ہے آپ کو، یہ جیم سے نہیں لکھنا ہے جلم، یہ بہت خراب ہو جائے گا. اگر آپ جلم کہیں گے تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے نا. آپ کو لکھنا ہے ظلم. اب دیکھیں 3 اس میں حرف استعمال ہوئے، زوئے، لام اور میم، تو یہ ہو گیا ظلم. اب ظلم آپ سمجھتے ہی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یا کوئی سختی کرنا، اس کو ہم ظلم کہتے ہیں. اور یہ دیکھیے ظلم ہی سے بنا ہے ظالم، یعنی کہ جو سختی کرنے والا ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں ظالم. اب ظالم میں دیکھیں صرف الف، زوئے، الف، لام اور میم، 4 حرفی ہو گیا. اور جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ایسے ظالم. تو بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کو جلم نہیں کہنا ہے، اسی طرح سے آپ کو ظالم بھی نہیں کہنا ہے. آپ کو زیڈ یوز کرنا ہے. بس آپ رومن میں جب لکھیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہمیں ایسے لکھنا ہے ظالم، ظلم، ہے نا. اور اگر ہندی میں لکھیں تو آپ بالکل باندھ لیجیے کہ ہمیں یہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ دیکھیے ظاہر، زوئے، الف، چھوٹی ہے اور رے، ظاہر، ہے نا. اس کو جاہر نہیں کہنا ہے آپ کو. میں دیکھتی ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں، تو اس کو بھی ہم ظاہر. یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں پچھلی ویڈیوز دیکھ کر کے کہ چھوٹی ہے جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر کے آتی ہے تو پھر وہ اس صورت میں آتی ہے، لٹکن والی ہے بن جاتی ہے، وہ ہے نا، اس کو لٹکن والی ہے بھی کہا جاتا ہے. ظاہر. اب ظاہر جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہو، ہے نا، روشن ہو آپ کے پاس، جو واضح ہو، ظاہر. آپ کہتے ہیں نا کہ ظاہر. جیسے اقبال کا ایک شعر ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. اب دیکھیے ظاہر کی آنکھ تو ہمارے سب کے پاس ہے نا، جو سامنے ہمارے پاس آنکھیں ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، ہے نا. تماشا کہتے ہیں ہنگامہ کرنے کو یا صرف دیکھنے. تو اقبال یہ کہہ رہا ہے
کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور ہم صرف اوپری سطح سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مگر ہمیں کائنات کی جو مطلب گہرائی کو جاننا ہے، اس کے اسرار و رموز کو جاننا ہے، تو ہمیں ہو دیکھنا تو دیدۂ دل. اب دل کی تو آنکھ نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ چشم بصیرت، بصیرت کی جو آنکھ ہے، جو ہم اندر سے جو ہماری چیز آتی ہے، واہ کہتے ہیں کھولنے کو. تو یعنی کہ اپنے اس کو جگاؤ اندر کو، ہے نا، جو اندر آپ دیکھیے اس کو، تو پھر آپ کو یہ کائنات کیسی ہے، یہ جو بھی چیزیں آپ کو وہ زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گی، ہے نا. صرف سامنے سامنے اگر آپ دیکھتے رہو گے تو وہ بہت کام کی چیز نہیں ہے. تو ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی. تو اب آپ اسی طرح سے دیکھیے ظرافت. ظرافت کہتے ہیں جس کے مزاج میں مطلب خوش طبعی کو کہا جاتا ہے، جس کے مزاج میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا، ظریفانہ مزاج جس کا ہوتا ہے، شوخی ہوتی ہے نا، یا خوش مزاج ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ظرافت. تو ظرافت زوئے، رے، الف، فے اور تے. تو 1 2 3 4 اور 5 حرفی ہو گیا. اور جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے ظرافت، ٹھیک ہے. تو ظرافت، یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں جس کا مزاج میں بہت زیادہ، ہم کہتے ہیں اس کا مزاج بہت ظریفانہ ہے یا ظریفانہ باتیں کرنا جانتا ہے، یعنی کہ اس میں کچھ مزاح پیدا کرنا جانتا ہے نا، جس کا سینس آف ہیومر اچھا ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ بہت ظریفانہ طبیعت کا مالک ہے یہ بندہ. تو ظرافت. اچھا یہ دیکھیے ظفر، ہے نا، ضاد، فے اور رے، ظفر. اور ظفر کو جب ہم ملا کر کے لکھیں گے فے اور رے، ظفر. اچھا ظفر کہتے ہیں فتح، کامیابی کو، ظفر، ٹھیک ہے، یہ کامیاب کو. اب دیکھیے بالکل وہی معنی ہے جو ہم اس کے ہوتے ہیں، فتح کرنا. ہاں لیکن ہم ہمیشہ اس کو غلط بولتے ہیں. یہ صحیح لفظ ہے یہ والا فتح، ہے نا، لیکن ہم اس کو ہمیشہ زبر کے ساتھ ایسے بول دیتے ہیں کہ فتح ہے. ویسے یہ صحیح لفظ فتح، ظفر کا مطلب بھی وہی ہے نا، کامیاب، کامیابی، فتح کرنا. اسی طرح سے اب ظلمت. اب ظلمت آپ دیکھیے سیاہی کو کہا جاتا ہے، تاریکی کو، ہے نا. ظلمت اندھیرا یا تاریکی، سیاہی. زوئے، لام، میم اور تے، ظلمت. ظلمت جو ہے 4 حرفی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو زوئے، لام، میم اور تے، ظلمت. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ظرافت جب لکھا گیا، کیونکہ آپ کو یہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ علیحدہ لکھا جاتا ہے، ملا کر کے نہیں لکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ اسی وجہ سے الف جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے. یہاں ظلمت میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں ہوا ہے، تو یہ سب ہم نے ملا کر کے لکھا ہے. ظلمت کے معنی ہے اندھیرے کے، تاریکی کے یا سیاہی کے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ظلمت شب، رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی یا رات کی سیاہی، یہ بولا جاتا ہے نا. تو چلیے کچھ اور الفاظ دیکھ لیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے ظلمت کو پڑھا تھا، یعنی کہ ظلمت سیاہی. تو ظلمت کے اوپر ایک بہت بہترین شعر ہے کہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اب یہاں پر یہ دیکھیے 2 حرفی لفظ ہے زن، زوئے اور نون، زن، یعنی کہ زن. زن کہتے ہیں وہم کو یا گمان کو. اسی سے بنا نا ایک جیسے بدزن ہو گیا، ہم بول دیتے ہیں نا اکثر کہ کسی کے بارے میں کہ وہ انسان مجھ سے بدزن ہو گیا، تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدگمان ہو گیا ہم سے، ہے نا. تو زن جو ہے وہ وہم اور گمان کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے شروع میں لگا کر کے کچھ اس سے الفاظ بھی جو ہے وہ بنتے ہیں، لفظ بھی. تو زن. اب یہ دیکھیے ظہور. ظہور جو ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہے نا. ظہور کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہونے کو، جو نظر آئے، انکشاف کو، ہے نا. اب دیکھیے زوئے،
छोटी हे, वाव और रे। 1 2 3 4, ये 4 हर्फी हो गया। तो हम इसको जब मिला करके लिखेंगे, ये दोनों जगह पेश है, ज़ुहूर, ज़हूर नहीं है ना, ज़ुहूर। तो ज़ुहूर जो है वो इंकशाफ को या आया होना, जाहिर होना, है ना। अब ये आपको चूंकि बताया था कि छोटी हे जो है वो जब भी लफ्ज से बनता है या किसी भी लफ्ज के दरमियान में आती है तो वो इसी सूरत में होती है। इसको हम लटकन वाली हे भी कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये देखिए, ज़हीर, है ना, ज़ोए, ये छोटी हे और ये और रे, ज़हीर। ज़हीर कहते हैं मददगार को, ज़हीर। ज़ोए, हे, ये और रे, ज़हीर, है ना। ज़हीर आप समझ रहे हैं, ज़हीर कहते हैं मददगार को, जो मदद करना जानता हो, या दोस्त को ज़हीर। अब ये आपने सुना है अक्सर ज़ोहर, ज़ोहर का वक्त हम बोलते हैं, है ना। तो यानी कि जो दोपहर का वक्त होता है, जो ज़वाल का वक्त होता है, ज़ोहर। ज़ोए, छोटी हे और रे, ये 3 हर्फी हो गया। और जब हमने इसको मिला करके लिखा, ज़ोहर यानी कि दोपहर का वक्त या ज़वाल का वक्त, ठीक है। इसी ज़ोहर से हमने बनाया है ज़ोहराना, आपने सुना होगा। देखिए, ज़ोए, छोटी हे, रे, अलिफ, नून और छोटी हे। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हर्फी हो गया ये ज़ोहराना। तो इसका क्या मतलब हुआ ज़ोहराने का? ज़ोहराना हम कहते हैं लंच को, लंच का वक्त, है ना, ज़ोहराना। यानी कि दोपहर का खाना, लंच। अच्छा, ये पहले जो ज़राफ़त के बारे में हमने पढ़ा था, ये ज़रीफ, है ना। ज़रीफ देखिए, ज़ोए, रे, ये और फे, ये हो गया 1 2 3 और 4, ज़रीफ। ज़रीफ, ज़रीफ कहते हैं लतीफ़ा गो, यानी कि जो अच्छी बातें करना जानता है या लतीफ़े पैदा करना जानते हैं। या बज़ला संज, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बज़ला संज। इसका भी यही मानी है, ज़रीफ, बज़ला संज, है ना। अब ये देखिए, पहले ज़फ़र देखा था हमने, जिसके मानी थे फतह के, कामयाबी के। अब ये देखिए, ज़फ़र याबी। ज़फ़र याबी का मतलब हो गया कामयाबी मिलना। तो ये ज़ोए, फे, रे, ये, अलिफ, बे और ये, इसमें हो गए 1 2 3 4 5 6 7 जो हर्फ इसमें इस्तेमाल हुए, ये हो गया आपका ज़फ़र याबी। और जब हम ज़फ़र याबी लिखेंगे तो ज़ोए, ए, रे, ये अलिफ और बे और ये, ज़फ़र याबी, यानी कि कामयाबी मिलना, फतह मिलना। अच्छा, हमने जो पढ़ा था, एक हमने देखा था ना पिछले, अभी क्या था, जुल्म, जालिम, है ना। तो उर्दू शायरी में जालिम और जुल्म के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे अशार हैं। तो एक शेर है मुनीर नियाज़ी का जो जुल्म के ऊपर है, कि शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, ना, पाकिस्तान के शायर हैं मुनीर नियाज़ी, उनका जदीद शायर है, कि शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया।
ना, बहुत खूबसूरत शेर है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए अल्फाज के साथ। तब तक के लिए आप उर्दू लिखने, पढ़ने और अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। और नाजरीन, आपसे एक बात ये अर्ज़ करनी है कि ये जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी उर्दू एकेडमी की एक ऐसी कोशिश है आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम के ज़रिए, जिसको घर घर तक आम करना है। और मकसद ये है कि सबको एक अच्छी ज़बान बोलने के लिए मतलब बोलना आ जाए। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो आप उसको देखिए और शेयर करिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा। सबके पास आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब अपने ग्रुप्स में ऐड हैं, तो अगर आप उनमें हमारी वीडियो को भेजेंगे तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सा एक हमें वो मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह का हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसके हिसाब से एक थोड़ी सी मायूसी होती है ये देख करके कि सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं हैं। हालांकि कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपके कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं और कुछ सब्सक्राइबर जो है इधर बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सी एक तशनगी है। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको जब देखें वीडियो तो उसको शेयर ज़रूर करें दूसरे ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको नहीं मालूम है वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो एक चीज़ आपके जहन में ये भी आ रही होगी कि जो उर्दू लिखने पढ़ने पर इतना ज़ोर दिया जा रहा है कि ये इतना मतलब वक्त की किल्लत है सबके पास, फुर्सत नहीं है। तो मैं उसके सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि देखिए, वक्त वाकई हमारे पास नहीं है, सब किसी ना किसी काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन चूँकि हम मोबाइल देखने के लिए ज़रूर वक्त निकालते हैं, कितने भी हम बिज़ी रहें, लेकिन हम 1 घंटा या जितनी भी देर हमें देखना है हम मोबाइल ज़रूर देखते हैं। तो उस जो मसरूफ़ तरीन जो आपके औकात के पल हैं उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल करके 15 से 20 मिनट आप हमारे ये चैनल को देखिए, उससे उर्दू सीखिए, लिखना सीखिए, पढ़ना सीखिए और बेहतर ज़बान बोलना सीखिए। तो ये हम ये समझेंगे कि ये हमारी उसकी प्रोग्राम की जो है वो एक अहम कामयाबी है। तो जाते जाते फिर से वही बात कहूँगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं अगर आपके पास कोई मुफीद और कारआमद मशवरा हो। तब अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।